سورہ فاتحہ الحمد شریف۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ذات کبریاء تو مہربان ہے میرے مالک کریم، ہمارے قلب کی سیاہیوں کو اپنے نور سے مٹا دے میرے مالک کریم۔ میرے مالک کریم، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غفلتوں کو اپنے کرم سے تبدیل فرما دے میرے مالک کریم۔ ہماری کمیوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے میرے مالک کریم۔ ہم تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ پیش کی میرے مالک کریم۔ جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہیں، ان کے بزرگوار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پشت در پشت اوپر تک جتنے بھی مومنین اس دنیا سے گئے ہیں، تمام کی روح کو وصال ثواب کرتے ہیں اللہ مالک فیض فرما میرے مالک کریم۔ جتنے بھی دوست یہاں آئے ہیں، ان کے غم کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے میرے مالک کریم۔ ان کی کمیوں کو پورا فرما دے میرے مالک کریم۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد فرما دے میرے مالک کریم۔ جو قرض دار ہیں قرض سے پناہ دے۔ دنیا کے معاملات سے چھوٹیں گے تو تیری طرف آئیں گے میرے مالک کریم۔ ان کو آسانیاں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور جو ہم بات کریں میرے مالک کریم، ان کے قلب سلیم تک میرے مالک کریم ہماری بات کو اس طرح پہنچا کہ جگہ بنا دے میرے مالک کریم۔ میرے مالک کریم، ان بندوں کو اپنے حبیب کی محبت اور اپنی محبت میں اس طرح میرے مالک کریم رکھ کہ کوئی دوری نہ ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد۔ تمام احباب محفل کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بہت غور فکر میں تھا کہ دوستوں سے کیا بات کی جائے، کس طرح بات کی جائے، تو بے شمار جوابات میرے اندر آئے، اور وہ بار بار میں کسی کو ادھر کرتا چلا گیا، محفل کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے، کہ کس کو میری بات کیسے، کس طرح میں آسان طریقے سے اس کے اندر تک پہنچا سکوں تاکہ وہ فیض یاب ہو کے واپس جائے۔ کوئی آدمی آیا ہوا خالی نہ جائے، کوئی آدمی آیا ہوا جس ارادے جس امید سے آیا ہے میرے مالک کریم، بانٹ کے پورا تو ہی ڈال سکتا ہے، مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے، تو کم از کم مجھے وہ سوچ، وہ فکر عطا فرما کہ میں ان کے ارمانات کے مطابق ان سے گفتگو کر سکوں۔ محفل میں آنے کا جو مقصد وہ آپ کا اگر کامل ہو گیا تو پھر میری بات آپ تک صحیح اثر کرے۔ ذکر، فکر، دونوں چیزیں جب بندے کے اندر ہوں کہ ذکر کیوں کر رہا ہے، اس کی نیت کہ وہ ذکر کیوں کر رہا ہے، اس پہ نیت اس کے فکر سے بندھ جائے گی۔ پوری توجہ کرنی میری طرف، کسی بندے نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ جو بندہ ادھر ادھر دیکھے گا میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے اوقات نہیں ضائع کرنے، ایک لمحہ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں، کیونکہ آپ نے جو وقت لگایا ہے، جو آپ آئے ہیں، ایک آدمی کسی جگہ پہ دہاڑی کرتا ہے نا دور، تو وہ دہاڑی کا طے کر لیتا ہے، 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 1500 روپیہ، وہ طے کر کے جتنی اس کے اندر بساط ہوتی ہے اس کے مطابق، جتنا علم ہوتا ہے، جتنا اس کو سمجھ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ دہاڑی طے کر لیتا ہے۔ آپ کی ہم نے اللہ سے دہاڑی طے کی، تو جدو اللہ نال تہاڈی اسی دہاڑی طے کیتی ہے تے اسی اپنی اودے وچ کوئی دہاڑی طے نہیں کیتی، تہاڈی اللہ نال دہاڑی طے کر کے آئے تے جے اودے وچ تسی اینج کرو تے ادھروں اللہ ہے،
جنہیں دیہڑی دینی ہے وہ دا نام ذات باری تعالیٰ ہے، تے غفلت دی صورت وہ دیہڑی ضائع ہو جائے، تے دیہڑی ضائع نہیں کرنا۔ میں انشاءاللہ تھوڑی دیہڑی اتریاں دنوں دی لگاؤں، ایک دن دی دیہڑی نہیں 30 دن دی دیہڑی لگاؤں انشاءاللہ، پھر حیاتی ہوئی کہ پھر اگے آ کے بیٹھا۔ تو اس نو ملحوظ خاطر رکھ دیں، تسی کسی بندے نے نہ اپنا لمحہ نہیں ضائع کرنا۔ میرا ٹاپک چینج ہو، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ میں دونوں قرآن پاک نہیں سنایا، پر قرآن پاک ان لفظاں دے وچ سمایا، میں آپ کو ادھر ادھر نہیں لے کے جاؤں گا۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، جیسے قرآن پاک انہی کی تجلی سے قرآن پاک کا ظہور ہے، انہی کی فکر سے یہ ساری کائنات ہے۔ تو اس میں کعبہ کو میں نے جو ہمارے احمد رضا خان صاحب نے کہا ہے ظل، ظل کسے کہتے ہیں؟ ظل کہتے ہیں سایہ کو۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، میں تجلی یہاں کہوں گا کیفیت کو عروج آنا، کیفیت کا اوپر آنا۔ ہمارے دوست پیچھے ذکر کر رہے تھے کہ محفل میں عروج آتا ہے، محفل اوپر 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 چلی جاتی ہے۔ کیسے اوپر چلی جاتی ہے؟ جیسے انسان کا تزکیہ قلب ہوتا ہے، جیسے اس کا دل سکل ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، ویسے ویسے محفل اوپر جا رہی ہوتی ہے، محفل عروج کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ عروج کیا ہے؟ قربت اللہ و رسول اللہ۔ عروج ہے قربت اللہ و رسول اللہ، جیسے جیسے یہ مالک کے قریب ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا دل صاف ہوتا ہے، جیسے جیسے صاف ہوتا ہے ویسے انوار و تجلیات داخل ہوتی ہیں۔ تو کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، میرے آقا کی کیفیت، میرے آقا کی کیفیت ہے، اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ میرے آقا کی کیفیت دوران نماز ایک لمحہ کے لیے اوپر آئے اور آپ خدا سے بات کریں، آگے سے جواب آئے کہ جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کر لیں۔ آپ کی مرضی میں یہ آئے کہ یہودی کہتے ہیں کہ آپ اپنا کعبہ علیحدہ کر لیں، آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہیں، آپ اپنا قبلہ علیحدہ کر لیں۔ آپ کے دل میں یہ خیال آئے اور وہ خیال ذرا زیادہ گہرا ہو جائے، آپ مالک سے بات کریں، آگے سے جواب آئے جدھر آپ کا دل ہے ادھر چہرہ پھیر لیں۔ یہ آپ کی پوری زندگی کا ماخذ کعبہ ہے؟ نہیں، یہ ایک لمحے کا ماخذ ہے۔ ایک لمحہ آپ کی طبیعت میں وہ عروج آئے، وہ عروج ایک لمحہ آنے کی صورت ہے کہ اللہ مالک فرما دے جدھر تیری مرضی میرے محبوب ادھر اپنا چہرہ پھیر لے، ادھر ہی میں قبلہ کر دیتا ہوں۔ آپ کی زندگی کا بار بار آپ کو اگر سمجھ آئے، آپ کی زندگی کا کوئی زیادہ ٹائم خانہ کعبہ بنانے میں نہیں لگا، صرف اتنا ہی ٹائم کا آپ نے چہرہ پھیرا خانہ کعبہ بن گیا۔ جس کے چہرہ اقدس و انور کے پھیرنے سے خانہ کعبہ بن جائے، اس ہستی کے کمالات و انوارات و اس کی بلندیوں کو کون پہچان سکتا ہے؟ جس کا ایک لمحہ خانہ کعبہ عطا کر دے، جس کے ایک لمحے فکر کے ایک لمحے نہیں، جس کے اللہ مالک کی مجلس جس میں اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کو اکٹھا کیا، جس کے ایک لمحے میں اللہ مالک اس کی خیرات میں سارے نبی عطا کر دے، ان کا نام سرکار دو عالم ہے، جن کو ایک لمحے میں تمام کائنات دے دی جائے، تمام
آسمان، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں جس کی کیفیت کا ایک لمحہ ہے، جس کے قطرہ نور کا ایک چوتھا حصہ ہے، یہ جتنے آسمان ہیں، جتنی زمینیں ہیں، یہ اردین و سماوات، یہ سارے میرے آقا کے نور کا ایک قطرہ ہے، جن کے نور کا ایک قطرہ یہ ساری کائنات بنے، جن کے نور کا قطرہ عرش اعلیٰ بنے، جن کے نور کا قطرہ یہ چاند سورج تارے بنے، جن کے نور کا قطرہ یہ تمام کائنات کے انبیاء بنے، اس کی اپنی ذات کتنی والا و بالا ہے۔ اس کے ساتھ سب سے مشکل ترین عمل انسان کو پھیرنا ہے، انسان سیدھا کرنا ہے۔ اس کے بعد جن، اللہ کی جتنی مخلوقات ہے اس میں سے پھیر کے سیدھا کرنا انسان کو مشکل ہے یا پھر جن کو مشکل ہے؟ انسان کے بعد اب میں آپ کو پھیرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ اندازہ کرو میرے لیے کتنا مشکل عمل ہے کہ میں آپ کو اگر پھیروں اور پھیر کے میرے آقا کی گلی میں ڈال دوں اور اس گلی سے خدا کی گلی میں ڈال دوں تو میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ اور اگر یہ ایسا ہو جائے، دیکھو نا، ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ تقیے آئے ہیں، کتنے بندے تقیوں کی طرف چلے گئے؟ مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، لیول کیا ہے، عروج کیا ہے؟ یہ انسان ہے نا، پھرا ہوا انسان ہے نا، وہ تقیے کی طرف چلا جاتا ہے اور مصطفیٰ سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، اس لیے اس کو پھیرنے کے لیے سارے نبی آئے۔ کسی اور مخلوق میں نبی آیا؟ انسان میں نبی آئے اتنے۔ کیوں نبی آئے؟ اس کو پھیرنا مشکل ہے۔ میرے محبوب، میں نے اس کو تیری حالت میں بنا دیا ہوا ہے، اس کو پھیرنا مشکل ہے، اس کو تو ہی پھیر سکتا ہے میری طرف۔ اب اللہ کی طرف پھرنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف پھرنا کیا ہے؟ مصطفیٰ کی طرف پھرنا، خدا کی طرف پھرنا ہے۔ میرے آقا کھڑے ہوئے ہیں، سامنے تین بچے ہیں حضرت عباس کے، تین بیٹے ہیں، کچھ فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ ایسا کرو، تینوں دوڑو میری طرف، جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا میں اس کو کھجور دوں گا، جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا میں اس کو کھجور دوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ پنجابی جنہوں سمجھ نہیں آتی وہ ہاتھ کھڑا کر لگے، جنہوں سمجھ نہیں آ رہی، جنہوں نہیں سمجھ آ رہی وہ ہاتھ کھڑا کرے، تے جنہوں سمجھ آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، پھر میری گفتگو اس طرح جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ تین بچے کھڑے نے تے میرے آقا فرماؤندے دوڑ کے مینوں ہاتھ لاؤ، جیڑا مینوں دوڑ کے ہاتھ لاوے گا تہاڈے جو پہلے میں انہوں کھجوراں دیواں گا۔ وہ دوڑے، تینوں نے ایک ہی وقت میں آ کے ہاتھ لگا دیا۔ اب کوئی بھی پیچھے نہ رہا، کوئی بھی پہلی پوزیشن، دوسری اور تیسری پوزیشن نہ لے سکا۔ جب ایسا نہ ہوا، اللہ بھلا کرے آپ، جب ایسا نہ ہو سکا تو میرے آقا نے کھجوریں تو سب کو دیں۔ ایک نے کیا کیا، جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ نے کیا کیا، اس نے ہاتھ لگایا اور ساتھ چوم لیا۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ یہ تو شرط نہیں تھی کہ جو ہاتھ لگا کے چومے گا اس کو کھجوریں ملیں گی، شرط تو صرف یہی تھی کہ دوڑ کے کون پہلے ہاتھ لگاتا۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ اور آگے سے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آپ اچھے لگتے ہیں، آپ حضور اچھے لگتے ہیں۔ میں نے آپ کو نا محبت سے عمل تک لے کے جانا ہے، میں نے محبت سے عمل تک لے کے جانا ہے کہ عمل عرفہ کیسے ہے۔ محبت چھپا ہوا عمل ہے، اور جب آپ عمل میں آ جاتے ہیں، جب آپ حرکت میں آ جاتے ہیں، جب آپ اس کو کامل کرتے ہیں، پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے دوسرے بندے۔ اب آقا نے فرمایا، کھجوریں تو سب کو ملی، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کو
اپنا علم عطا فرما، عبداللہ کو علم عطا فرما۔ تفسیر سب سے پہلے عبداللہ لکھ رہے ہیں، ترجمہ آپ لکھ رہے ہیں۔ اللہ مالک نے یہ علوم آپ کو عطا فرمائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبداللہ میرے آقا کے پاس حاضر ہوا اور آ کہتے ہیں حضور آپ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جس ذکر میں اطمینان ہے وہ کون سا ذکر ہے، جس میں دلوں کا اطمینان ہے وہ کون سا ذکر ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ انظر الیہ انا ذکر اللہ، وہ میرا ذکر ہے، وہ میرا ذکر ہے جس میں قلب کا اطمینان ہے اور کوئی ذکر نہیں ہے، وہ ذکر میرا ہی ذکر ہے۔ جال تو ذکرہ کا ذکر ہی، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ خدا کا ہی ذکر کرتا ہے، اور جو خدا کا ذکر کرتا ہے وہ میرا ہی ذکر کرتا ہے۔ آپ کا فرمان، آپ کہتے ہیں وہ میرا ہی ذکر ہے جس میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اب بتاؤ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کس کا ذکر کروں؟ جس میں دلوں کا اطمینان ہو وہ تو ذکر ہی میرے آقا کا ہے۔ عبد القادر جیلانی، آپ نے نا 1 سال کھانا نہیں کھایا، پھر 1 سال پانی نہیں پیا، پھر 1 سال نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ ہوں تہاڈی سمجھ وچ گل نہیں آ سکتی، اس واسطے تانوں سمجھان واسطے کوئی نہ کوئی مثال دینی پوندی، ساڈی مجبوری کہ تانوں سمجھان واسطے سانوں مثال پیش کرنی پئی۔ آپ نے صحابہ کہف کا تو واقعہ پڑھا ہی ہوگا قرآن پاک میں، سنا ہوگا، پڑھا نہیں تو سنا ہوا ہوگا کہ صحابہ کہف 300 کتنے سال تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، زندہ رہ لیتے ہیں۔ اللہ کی اور کتنی مخلوق ہے جس میں سے مجھے کچھ میں نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ 1 دفعہ کھانا کھا لیں تو سال پورا دوبارہ کھانا نہ کھائیں، زندہ رہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے ایسی چیزیں ہیں جو 7 سال تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے اذن سے 300-350 سال تک زندہ رہتے ہیں بغیر کھائے پیے۔ یہ میرے آقا کے بیٹے ہیں جن کا نام غوث اعظم ہے۔ آپ نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ علی بن حتی سوال کرتا ہے آپ پر، آپ سے کہتا ہے حضور آپ کو یہ جو مرتبہ ملا ہے کہ ساری کائنات میرے مالک کی آپ کی ہتھیلی پہ ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ ہے، آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو منصب ہے، یہ جو سلطان الاولیاء کا منصب آپ کو ملا ہے، یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ یہ جو آپ نے سال کھانا نہیں کھایا اس وجہ سے، جو سال آپ نے پانی نہیں پیا اس وجہ سے، جو سال آپ نے کھانا پانی نہیں کھایا پیا اور آپ جنگلوں میں رہے ہیں، آپ نے خلوت اختیار کی ہے اس وجہ سے، تو آپ اس کا جواب فرما رہے ہیں، غور کرنا ہے آپ اس کا جواب فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے کھانا پینا نہیں کھایا پیا اور میں نے خلوت اختیار کی ہے اس وجہ سے نہیں ملا، یہ مجھے جو مرتبہ ملا ہے میں نے اللہ سے خود پوچھا، میں نے اللہ سے خود پوچھا کہ یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا ہے، تو مجھے جواب آیا کہ یہ جو تیری رگوں میں میرے حبیب کا خون ہے اور دودھ بطول ہے، یہ جو تیری رگوں میں میرے حبیب کا خون ہے اور دودھ بطول ہے، اس کی وجہ سے تجھے یہ مرتبہ ملا، تجھے یہ منصب۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمام قیامت کے روز تمام لوگوں کی پہچان ان کی والدہ کی وجہ سے ہوگی، ان کی والدہ کی وجہ سے
ان کی پہچان ہوگی، لیکن میرے بیٹوں کی پہچان میری وجہ سے، حسن اور حسین اور ان کی ساری آل کی پہچان، ان کی ساری آل، خون ان کا ہے نا اور دودھ ان کا ہے نا، جن میں دودھ ان کا ہے، خون ان کا ہے، ان کی پہچان میری وجہ سے ہوگی۔ یہ یبن الرسول ہے، یہ نبی کے بیٹے ہیں، جو نبی کے بیٹے ہیں ان کی پہچان والدہ کی وجہ سے نہیں ہوگی، والد کی وجہ سے ہوگی، میری وجہ سے پہچان ہوگی۔ فَإِنِّي أَنَا أُسْوَتُهُمْ وَأَبُوهُمْ، کہ ان کی پہچان میری وجہ سے ہوگی، نہ کہ والدہ کی وجہ سے ہوگی، نہ کہ علی کی وجہ سے ہوگی، ان کی پہچان میری وجہ سے۔ یہ جب جن کی پہچان ان کی وجہ سے ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جن کی پہچان ان کی وجہ سے ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعمال کے ذریعے یہ منصب پایا۔ اب حسن کی عمر کتنی ہے؟ ابھی تو نماز فرض بھی نہیں ہوئی۔ حسین کی عمر کتنی ہے؟ ابھی نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی آپ پہ، تو آپ نے فرما دیا آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کا نہیں فرمایا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، آپ نے کہا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ زکوٰۃ تو آپ نے نہیں دی، حج تو آپ نے نہیں کیا، نماز تو آپ نے نہیں پڑھی، کوئی نیک عمل ایسا جو فرض کر دیا گیا اور روزے آپ نے نہیں رکھے، تو فرما دیا گیا کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کے جوانوں کے سردار کس عمل سے ٹھہرے؟ وہ خون رسول تھا، دودھ بطول تھا۔ جن کو یہ مرتبے ملے، جن کو یہ مرتبے ملتے ہیں، ان کے قریب ہم کیوں رہتے ہیں؟ جن کو مراتب یہ بغیر کسی عمل کے ملے، ہم ان کے قریب ہو کے عمل مقبول کروا لیں گے، ہم ان کے قریب رہ کے اپنے اعمال مقبول کروا لیں گے۔ جو کمی بیشی ہوگی، جو کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، عنایت میں بدل جائے گا، معاملہ عنایت میں بدل جائے گا۔ اگر میں پھر مجدی صاحب بیٹھے نے مینوں کو ایک ادھی گل وچ کرنی پاؤں گی، اگر مولوی صاحب کو علم ہو جاوے بہت تے علم ہی دے واسطے کبر ٹھہر جاوے تے کبر دی دیوار بن جاوے، کیویں ٹپے گا؟ وہ نہیں ٹپ سکتا، مولوی ہی ٹپ سکتا۔ کاش سمجھ آ مولوی نہیں ٹپ سکتا تے مولوی ٹپ سکتا ہے۔ مولوی کیویں ٹپ سکتا ہے؟ مولوی صاحب دے اگے صوفی صاحب آ جاتا ہے، مولوی درویش ہو جاتا ہے، علم پڑھو ہوندا ہے، علم پڑھو ہوندا ہے تے پھر وچ کبر ہوندا ہے، کبر دی وجہ تو کسے منزل نوں نہیں پا سکدا۔ جدوں مولوی درویش ہو جاتا ہے تو پھر وہ کتے داتا ہو جاتا ہے، کتے خواجہ ہو جاتا ہے، پھر وہ منصب حاصل کرتا ہے۔ پھر اللہ کے مقرب سے، اللہ کے حبیب کے مقرب سے اور اپنی ذات کی نفی کرنے سے، اپنی ذات کو توڑنے پھوڑنے سے اور صبر کرنے سے یہ مقامات حاصل کرتا ہے۔ کہیں داتا علی اجمیری بن جاتا ہے، کہیں بابا فرید گنج شکر بن جاتا ہے، کہیں معین الدین چشتی اجمیری بن جاتا ہے، کہیں نظام الدین اولیاء بن جاتا ہے، کہیں علی احمد صابر کلیری بن جاتا ہے، کہیں خواجہ بختیار کاکی بن جاتا ہے۔ اب ان سب کا اگر میں ایک ایک بھی قصہ بیان کروں تو آپ کے لیے تو بوجھ بن جائے گا۔ چلو ایک آدھی بات کر دیتے ہیں۔ حضرت بختیار کاکی معین الدین چشتی اجمیری کے مرید ہیں۔ آپ کی طبیعت میں کچھ ایسی تبدیلی آئی یا حالات ایسے ہوئے، آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، آپ نے 3 دن تک کھانا نہ کھایا، ساتھ یہ فرمایا کہ اس کا ذکر نہیں کرنا کسی سے۔ آپ کے بیٹے نے سوچا کہ بابا نے منع کیا، اب کروں کیا؟ وہ چلے گئے، جا کے بادشاہ نے آکھیا کہ بادشاہ سلامت بابا نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے۔ بادشاہ سلامت نے کھانا بنوایا، بڑی پرتکلف کھانا بنوا کے پیش کیا کہ خدمت کہ آپ کی طبیعت میں تغیر تھا۔ آپ نے یوں نے کہا کھانا کس نے بنایا ہے؟ کہا جی بادشاہ نے۔ کہا اس کو کس نے بتایا ہے؟ ہن کون بولے؟ ہن کوئی بول نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا کس نے بتایا ہے؟ محفل میں کوئی نہیں بول رہا۔
تو آپ نے تیسری دفعہ کہا نہیں سمجھ آئی. میں کہہ رہا ہوں کس نے بتایا ہے؟ تو کوئی نہ بولا. آپ کہتے ہیں جس نے بتایا ہے اس کی گردن ٹوٹ جائے اور وہ مر جائے. آپ کا بیٹا چھت پہ تھا, وہاں سے گرا گش کھا کے نیچے گرتے کی گردن ٹوٹی اور مر گئی. حضور اللہ کے بندوں کے قریب ان کی اولاد نہیں ہوتی. اللہ کے بندوں کے قریب مقرب اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں, اور یہی ان کی شان ہے کہ ان کے قریب اللہ کے بندے ہی ہونے چاہیے, بلکہ مصطفیٰ کے بندے ان کے قریب ہوتے ہیں, اولاد ان کے قریب نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے دیکھا ہے اکثر فیض وہی پا جاتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں, اولاد رہ جاتی ہے دری کی دری. فیض وہ پا جاتے ہیں جن کے اندر ادب ہوتا ہے, جن کے اندر احترام ہوتا ہے, وہ فیض حاصل کر جاتے ہیں, اور اولاد اتراتی ہوئی رہ جاتی ہے. ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے, ان کو وہ ٹوڑے دے جاتے ہیں, ان کو وہ ٹکڑے تقسیم کر جاتے ہیں, وہ ٹکڑے اٹھاتا رہ جاتا ہے اور فیض دوسرا پا جاتا ہے. اللہ کے بندے کے قریب دوسرے بندے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جو بندہ ان کے قریب ہو کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, رسول اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, وہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. میرے اللہ نے میرے آقا اور اپنے حبیب, میرے اللہ نے میرے آقا اور اپنے حبیب کو جو قرب عطا کیا, وہ کائنات میں کسی کو کسی صورت میں میسر آ سکتا ہی نہیں, میسر ہی نہیں آ سکتا. کیوں کہ اس منصب کے کوئی حامل ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں اس قابل کہ اس کو کچھ عطا کیا جائے. کچھ بھی میں کہوں گا کہ نہیں عطا کیا جا سکتا. قطرہ اگر سمندر میں پھینکا جائے, اگر آپ کی سمجھ میں آئے, مثال تھوڑی سی بھاری ہوگی, قطرہ اگر سمندر میں پھینکا جائے نور مصطفیٰ کا, اور سارا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ہو, اس میں سے ایک قطرہ اٹھا لیا جائے, اس میں نور مصطفیٰ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا یار, مانو تو صحیح. تھوڑی سی حاضری تو دو نا, پتا چلے مجھے آپ بیٹھے ہو. پورے سمندر میں اگر ایک قطرہ پھینک دیا جائے نور مصطفیٰ کا, اور لہریں تو خود ڈیوٹی کر رہی ہیں, وہ تو بھاگ رہی ہیں, اس کو ہلچل مچا رہی ہیں, ملا رہی ہیں, وہ پورے سمندر میں مل جائے, اور ملنے کے بعد اگر پورے سمندر سے ایک قطرہ اٹھا لیا جائے, اس میں نور مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ نا, ہے نا. تو جب نور مصطفیٰ پورے سمندر کے ایک قطرے میں موجود ہے, قطرے سے سمندر بنا, سمندر سے پھر قطرہ اٹھا لیا. اگر میں اس کا ذکر کروں تو کسی آدمی کے اندر وہ قطرہ نہیں سما سکتا جو سمندر میں گیا تھا پھر سمندر بنا. یہ میرا آقا کا مقام ہے. اور کوئی بندہ کہے کہ اس جلوہ گری کے دائرے میں داخل ہو جائے, نہیں ہو سکتا, کسی صورت میں نہیں داخل ہو. جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ قطرہ ایک بندہ برداشت نہیں کر سکتا, نہیں پی سکتا, تو جو میرے آقا کے نور کا ایک قطرہ نہیں برداشت کر سکتا, وہ قربت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضور, یہ لاکھوں پردے ہیں جو درمیان میں ہیں, جن کی وجہ سے میرے آقا کا فیض آپ کو پہنچ رہا ہے. آپ نے دیکھا کبھی یہ جو اپنے گھر میں آپ لگاتے ہیں وہ پلیٹ جو جس سے آپ پنکھا چلاتے ہیں, سولر پلیٹ کے اوپر اگر بادل آ جاتے ہیں کہ پنکھا کیوں بند ہو جاتا ہے؟ میں وہ دیکھ رہا تھا, جس کی لو جس طرف لگی ہو نا, اس کو ہر چیز سے وہ چیز نظر آتی ہے. اللہ نور السماوات والارض, محمد نور السماوات والارض. تو میں اس پلیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ادھر بادل آئے, جب آگے آئے تو پنکھا بند ہو جائے. تو میں آخیا بھی جی پردے ہٹتے نے اوے پکھا تیز ہو جاتا ہے. جس طرح وہ دوڑے اندروں او پردے غلاظت دے, او پردے غفلت دے, او پردے سیاں دے جویں ہٹن گے اوے تجلیات دوڑے قلب وچ داخل ہوے گی. پھر تانوں پتہ لگے گا کہ جڑیاں گلاں تے ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں.
تو کم از کم میرے پاس بیٹھ کے اپنے خیالات کو مرکوز کرو، پورا اس طرف کرو، ورنہ بادل کی طرح آپ کے خیالات کا ہی سایہ بن جائے گا اور پنکھا بند ہو جائے گا۔ یہ پنکھا بند نہ ہونے دو، بلکہ اتنا چارج کر کے لے جاؤ، بذریعہ بیٹری قلب، بیٹری ذہان، اتنا چارج کر کے لے جاؤ کہ جدو ساری دوبارہ ملاقات ہوئے تو تجھے تازہ بتازہ اس طرح ہو کہ آپ نے محفل سے جانا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی۔ اللہ مالک نے اس کوشش کو کیسے کیا ہے؟ اللہ مالک نے، یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو آج کی پلیٹ سے، اب میں اس کو لے کے جا رہا ہوں اللہ کی طرف کہ اللہ نے اس کو کیسے کیا۔ سمجھانے کے لیے فرمان یہ ہے کہ جس علاقے میں جس طرح کے لوگوں میں بیٹھے ہو اس طرح کی گفتگو کرو، مقصد ہے گفتگو دا دل وچ بیٹھ جانا، گفتگو دا دماغ وچ بیٹھ جانا، ایمان دا اتے آ جانا۔ گفتگو دا مقصد یہ ہے، اگر یہ مقصد نہ ہوئے تو ساری گفتگو ہی رانگ ہے، ساری گفتگو ہی غلط ہے۔ میں بذات خود پھر دال آون آیا ہوں، دال آون بیٹھا۔ اللہ مالک نے قلم بنایا، اللہ مالک نے قلم بنایا۔ قلم کیویں بنے ہیں یہ دونوں سے پہلے دس چکے۔ قلم کیسے بنا ہے؟ یہ میرے آقا کے نور کے ایک قطرے کے، وہ جو سمندر سے اٹھایا تھا، یہ میرے آقا کے نور کے ایک قطرے کے چوتھے حصے سے قلم بنایا گیا، پھر ایک حصے سے لو بنایا گیا، جس تختے پہ تمام امتوں کے احوال لکھے گئے، تقدیریں لکھیں گئی۔ یہ ساری اتنی بڑی تختی یہ میرے آقا کے اس قطرے سے، جو میں نے بتایا ہے قطرہ جہاں سے اٹھایا گیا، اس قطرے کے ایک حصے سے قلم بنایا گیا اور دوسرے حصے سے لو بنائی گئی، تختی بنائی گئی، تیسری حصے سے عرش بنایا گیا۔ اب اللہ مالک نے سوچا کہ میں نے اس قلم سے کیا لکھنا ہے۔ سب سے پہلے تختی پہ جو لکھا گیا وہ محمد و اسم و محمد ہو، میرے آقا کا نام تختی پہ سب سے پہلے جو لکھا گیا وہ میرے آقا کا نام لکھا گیا۔ تو جب میرے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی چیز بنے، جو بھی چیز سامنے آئے، وہ ظہور مصطفیٰ ہو، میرے نبی کا ظہور اس سے ہو، میرے نبی کی حقیقت اس سے ظاہر ہو، میری نبی کے بغیر کوئی کائنات میں چیز ہی نہ بنے۔ جب کائنات میں ہر چیز میرے آقا کی مرضی سے بنی ہوئی ہے، میرے آقا کی خواہش سے بنی ہوئی ہے، تو پھر یہ سارے پروانے دیوانے یہ سارے کس کی خواہش سے بنے ہوئے ہیں؟ میرے آقا کی خواہش سے بنے ہوئے ہیں، میرے آقا کی مرضی سے بنے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کا خصوصاً یہ چناؤ ہے کہ میرے حبیب کی ساری امت میں نے خود سلیکٹ کر کے بنائی ہے۔ یہ میرے اللہ کا چناؤ ہے۔ جتنی بھی امت میرے آقا کی ہے، ساری کی ساری تمام امتوں سے نکال کر میرے اللہ نے خود چناؤ کیا ہے، ایک ایک فرد کا۔ اب یہ ذکر کی محفل ہے، اب یہ ذکر کی محفل ہے، آپ کو کیا حاصل ہوا اس ذکر کی محفل میں بیٹھ کے جو آج ہو رہی ہے؟ آپ کو بذات خود کیا حاصل ہوا؟ جتنے بھی لوگ آئے آپ نے نکھار کر کے اپنے قلب کے برتن کو دیکھنا ہے، میں نے بات کرنی ہے۔ آپ جہاں سے چلے، جس طرح چلے، جس طرح آپ نے ارادہ بنایا، آج صبح سے، کل سے، پرسوں سے، ترسوں سے، 10 دن سے، وہ آپ کی نیت ہے، وہ آپ کی نیت ہے جو آپ نے ارادہ بنایا تھا۔ وہ ارادہ بنا کے آپ اس مجلس میں داخل ہو گئے۔ تو جب اس مجلس میں آپ آئے، جس نیت سے آپ آئے، یہ ذکر کی محفل ہے، یہ میرے آقا کی محفل ہے، یہ میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ اس میں بیٹھنے کی نیت سے آئے ہیں، تو اب اس سے آپ کو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا حاصل تو وہ کام کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ مقصد تھا، مقصد کیا ہے؟ جب آپ آتے ہیں تو آپ میرے آقا کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ مالک کیا کرتا ہے؟
اللہ مالک آپ کے ماتھوں پہ مورے لگاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ مالک کا فرمان ہے کہ جب تم ایک دفعہ میرے حبیب پہ درود پاک پڑھتے ہو تو میں آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، ایک کے بدلے میں 10 مرتبہ. اور جب تم 10 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو تو میں آپ کے 100 مرتبہ درود پاک. اور جب تم 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو تو پھر میں آپ کے ماتھے پر براتم من النار و براتم من النفاق، میں آپ کے ماتھے پہ مورے لگا دیتا ہوں. اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آپ کے ماتھوں پہ مورے لگا دیتا ہے. فرشتے آپ کو نظر آتے نہیں آتے؟ جب فرشتے نظر نہیں آتے تو مورا لگ دیا بھی نظر نہیں آتا. جدو اللہ مالک نے تواڈے چہرے تے نک لائے تو انہوں پتہ لگا؟ جدو تواڈے چہرے تے اللہ مالک نے اکھا لائیاں تے پتہ لگا؟ تواڈے چہرے تے اللہ مالک نے جدو بول بنائے پتہ لگا؟ جدو تواڈے دند کڈے پتھر دے دند ماس وچ لائے تو انہوں پتہ لگا؟ جدو اللہ مالک نے تواڈے کن بنائے پھر سماعتاں وچ فٹ کیتیاں تو انہوں پتہ لگا؟ جدو اللہ نے تواڈا قلب بنایا تے پھر قلب نے کنے کام کیتے؟ محبت کیتی، عشق کیتا، حسد کیتا، نفرت کیتی، کدورت کیتی، محبت کیتی. اے سارے اعمال جدو قلب دے اللہ مالک نے تواڈے قلب وچ پائے تو انہوں پتہ لگا تے موہراں دا پتہ کدوں لگنا؟ نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ رسال. یہ جو فیض و کرم ہے میرے اللہ کا، یہ جب بندے پہ ہوتا ہے تو بندے کو نمبر 1 کو پتہ نہیں لگتا، اور پھر بندے کے جتنے درجات بلند ہوتے ہیں اس کا بھی بندے کو پتہ نہیں چلتا. جب آقا کی محبت آپ کے دلوں میں جان گزین ہوتی ہے، درود تو ضرور آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا ہوا، محبت اگر ان کے قلب میں آ جائے تو مورے نہیں لگیں گے. کاش سمجھ آئے. حضور جن لوگوں نے درود پاک پڑھا ہوا ہے وہ تو درود پاک پڑھیں گے تو مورے لگیں گے. جنہوں نے درود پاک نہیں پڑھا ہوا وہ اگر آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے قلب میں اگر میری گفتگو کے ذریعے اگر محبت مصطفیٰ داخل ہو رہی ہے تو مورے نہیں لگیں گی. چلو مثال دے دیتے ہیں. ہم ہیں جو ایسے ہم سمجھتے ہی مثال سے ہیں، ہم مثال کے بغیر سمجھتے ہی نہیں. جب حضرت امیر حمزہ آ رہے تھے جنگل سے شکار کر کے تو آپ کو پتا چلا کہ میرے بھتیجے کو کسی نے سخت جملہ بولا ہے، کسی نے ان پہ سختی کی ہے، اس کا نام ابو جہل ہے. اس نے ایسے کیا ہے. آپ خانہ کعبہ کے گرد آئے، آپ نے دیکھا بیٹھکوں میں لوگ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، کفار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ آئے، آپ آ کے ان پہ یہ جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان کو ملنے والے تھے، آپ سب کو، آپ کی عادت تھی حضرت امیر حمزہ کی، آپ جب تشریف لاتے تو آپ سب کو کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، اور یاروں کی حال ہے، اور بیلیوں کی حال ہے، سجنوں کی حال ہے. ایک معمول عام تھا اس وقت کا. آپ آئے، آپ کسی سے بولے نہیں، جی اتنے ٹولی بیٹھی ادھر بھی نہیں بولے، اور آپ کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا امیر حمزہ آج پورے تغیر میں ہے. اور امیر حمزہ 10 بندیاں تو کلہ بندے پاری. آپ آ رہے ہیں، آپ کے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ غصے میں، آپ ایسے دیکھتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں اور آپ تلاش کر رہے تھے کہ ابو جہل کہاں بیٹھا ہے. آپ نے دیکھا ایک ٹولی میں ابو جہل بیٹھا تھا. آپ نے 2 جگہ پہ اور طرح کا فرمان ہے، ایک جگہ پہ اور ایک جگہ پہ اور. آپ نے کمان رکھ کے ماری، دوسری جگہ پہ آپ نے نیزہ مارا، سر پھاڑ کے رکھ دیتا تے گھانگا لے گیا جناب تے خون پیا وگے سائیں چبڑ دا خون پیا وگے ہو دا تے وہ گھانگا لے گیا تے نال دے اٹھے چھتی ہواری ہو دے کہ اٹھ کے امیر حمزہ تے حملہ کرن تے ابو جہل نے روک دیتا. نا نا بہ جا تھلے، تینوں پتہ نہیں 10 بندیاں تو بھاری. اس تو بعد دے پیچھے پورا خاندان ہے تے پورا خاندان اٹھ پوے گا، ایک نواں فساد شروع ہو جائے گا. اگلا تے ڈکیا نہیں پہ جاندہ جنہاں نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے جے پچھلا نار رل گیا بنے گا کی اگلے نو ڈکو تے ایتھو رک جاؤ، بہ جاؤ. آپ نے کہا بہ جاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول
آپ فرماندے نے کوئی حرکت نہیں کرنی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ امیر حمزہ آپ کو نظام مارا تھا، آپ چل، آپ چلے گئے۔ جدو آپ چلن لگے نا تھوڑا جا سفر کیتا تھا، آپ آندے نے تو زیادتی کیتی، تو میرے بھتیجے نو سچ آکھدا ہے تے سچ بولدا ہے، 2 نمبری ساری زندگی چ نہیں ویکھی تے تو دے نال زیادتی کیتی، تو گلاں کردا رہندا جڑیاں تیریاں گلاں سن، تو اج ہاتھ تو ود گیا، تو سمجھا دے نال ہے ہی کوئی نہیں۔ میں صرف وہ ساتھ نہیں دیتا، میں وہ دین بھی قبول کر لیا۔ میں جو بات جہاں کرنا چاہتا تھا نا اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ میں نے اس کا دین بھی قبول کر لیا ہے۔ حالے تک آقا نال تے ملاقات نہیں سی ہوئی، کلمہ تے حالے پڑھیا کوئی نہیں سی، تے جنگل جو آپ آ رہے سن تے آپ نے کہا میں وہ دین بھی قبول کر لیا۔ آپ جا کے راتی ستے اپنے گھر تے ساری رات سوچتے رہے کہ میں وہ اعلان کر رہا ہوں دین قبول کر لیا، تے میں دین تے قبول کو نہیں کیتا، یہ تو میں کاوڑ صرف گل کر رہا ہوں، تو ہن کی کراں؟ آپ اٹھے تے میرے آقا کو چلے گئے۔ آقا نو جا کے آکھدے نے کہ میں نا کل تواڈے نال انہیں زیادتی کیتی یا وعدہ گھاٹا کی، زیادتی کی کرنی آئی، بدبختی آئی وہ دی، انہیں غلطی کی تو میں پھر انہوں نے جا کے نیزہ مارتا، آپ انہیں نہیں سی مارنا، آپ فرماندے نہیں سی مارنا، تے آندھا نہیں میں ایک نیزہ نہیں ماریا، میں نال ایک اور گل بھی کر رہا ہوں۔ کی گل کی تھی؟ آکھیا میں انہوں آکھیا میں انہوں دین بھی قبول کر۔ آپ آندھے نے نیزے تو وڈی تا اے مار سی وہ دے واسطے جڑے تو مار کے آ گئے، تے ہلے تینوں تے پتہ کوئی نہیں میرے رب دا تو کیویں دین قبول کیتا ہے؟ آکھیا میں تواڈے کولوں نا پوچھنا چاہنا بھی میں دین تے قبول نہیں کیتا، پر میں اون دے نال گل تے کر آیا ہوں۔ ہن دسو آپ آندے تو بہ کے میرے کول اللہ دیاں گلاں سن لا، تو میرے کو بہ کے میرے رب دیاں گلاں سن لا، یہ تیرا دل من جاوے تے پھر جڑا تو اعلان اتنے کر رہا ہے اعلان ٹھیک ہویا، تے جے تیرا دل نہ مننے تے تو بھی یوں ہو جائے۔ آپ فرماؤں دے پھر تیرے تے ادھے کیڑا فرق ہے؟ بہ جا، آپ دی کاوڑی کڈی ہے تھی، بہ گیا۔ آپ نے اللہ کی باتیں کرنا شروع کر، آپ نے تسبیحات اور اللہ کے مقامات اور اللہ کی عنایات اور اللہ کی مہربانیاں یہ ساری جب آپ ذکر کرنے لگے ذکر کرتے 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 وہ محبت کا چراغ جلنا شروع ہو گیا۔ پھر انہیں حضرت امیر حمزہ کے دل کے اندر بم بڑا مچا اگل آ گئی۔ آندھے نے حضور ہے وہ جو شرائط ہے نا مسلمان ہونے کی وہ جلدی ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ میری جان نکل جائے۔ آپ نے کہا کہ اب تو اس قابل ہوا کہ تجھے کلمہ پڑھایا جائے۔ آپ نے کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آپ نے کلمہ پڑھایا تو امیر حمزہ کہتا ہے پہلے تو میں طاقتور تھا ہی، اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کفر سارا میرے نیچے آ۔ حضور فرق یہ ہے آپ نے جو نیت کی ہوئی ہے نا اس نیت سے آپ جہاں پہنچے ہیں۔ اگر آپ نے درود پاک میرے آقا کے اوپر نہیں پڑھا تو ہم اب پڑھ دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، پڑھو پڑھو والا علیکہ و صحابہ کا یا خاتم النبیین۔ ہم نے میرے آقا پہ درود پڑھا، اب درود کے بدلے میں اللہ مالک کیا فرماتا ہے کہ میں فرشتہ بھیجتا ہوں، میں فرشتہ بھیجتا ہوں جتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تمام کے ماتھوں پہ 2 مہریں لگاتا ہے۔ ایک مہر براتم من النار، دوسری مہر براتم من النفاق، وہ نہ منافق اب ہو سکتا ہے اور نہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اگر اتنی بات کرنے کے بعد بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، بولو نا یار، ہو جاتا ہے مسلمان، وہ اللہ دے بندے بولو تو وہ بندہ مسلمان کون ہو جاتا ہے؟ جڑا کافر ہوئے تے جے مسلمان کلمہ پڑھے تو مڑکی ہو جائے، حضور اس کے درجات پہلے سے بلند ہو جاتے ہیں۔ مسلمان تو پہلے ہی ہوتا ہے، حضور دھوتے کپڑے نو جے صابن لا دے دیئے
ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਲਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਫਰ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਫਰ 90 ਸਾਲ ਦਾ 120 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਮਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ सारे गुनाह साफ हो जाते और उसके सारे गुनाह साफ होने के बाद वो बख्शिश के दायरे में दाखिल हो जाता है, दोज़ख उस पे हराम हो जाता है, जन्नत उस पे हलाल हो जाता है। थोड़ा दिल इस गल नहीं मने जिन्हें मने रात खड़े हजूर मोमन पे ये मेरे अल्लाह का एहसान है, मेरे आका के उम्मती पे खसूसन ये अल्लाह का एहसान है कि उसको घड़ी घड़ी खुदा बख्शना चाहता है, घड़ी घड़ी खुदा बख्शना चाहता है कि इत्थे कोई ना कोई गल होई है, इत्थे आवे ते बख्शिश, इत्थे आवे ते बख्शिश, इत्थे आवे ते बख्शिश, इत्थे आवे ते बख्शिश। क्यों? अल्लाह ने फरमा दिया है कि मेरे हबीब मैंने तेरी पूरी उम्मत को बख्शना है, तो फिर बख्शने के लिए आसान तरीन रास्ते तलाश किए अल्लाह ने कि कैसे वजू कर ले बख्शा जाएगा, अपने दिल च मोहब्बत मुस्तफा पा ले बख्शिया जाएगा, मेरे नबी का एक अमल कर ले, अपनी मां की ज़ियारत कर ले बख्शिया जाएगा, अपने बाप के एहतराम वास्ते खड़ा हो जा बख्शिया जाएगा, अपने बाप तो पीछे चल बख्शिया जाएगा, अपने बाप तो पहले बाना नहीं बख्शिया जाएगा। हजूर है मेरे आका से किसी एक फरमान ते अमल किया बख्शिश के दरवाजे खोलना रब की जिम्मेदारी। अब आपको क्या करना होगा? आपको मोहब्बत मेरे आका की अपने दिल में बसा के मेरे आका के फरमानात पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो बख्शिश के दरवाजे खुल जाएंगे। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? बेरी दे बेर पा लेने जेब विच ते लोकां नूं जाके बच्चियां नूं जाके बेर देना, बेर ले ला ते मेरे आका ते दरूद पढ़। छोटे छोटे बच्चियां ने बेर लेना ते दरूद पढ़ना, दूसरे नूं बेर देना दरूद पढ़ना, तीसरे नूं बेर, घर बेर लिया के बेरियां तू रख लेने 10-10 किलो ते हर नमाज नाल जाके बच्चियां नूं बेर वंडी जाने दरूद पढ़ाई जाने, बेर वंडी जाने दरूद पढ़। क्या मतलब कि लोगों के दिलों में मेरे आका की मोहब्बत डाली जाए। जब लोगों के दिलों में मेरे आका की मोहब्बत डलेगी तो फिर समर क्या मिलेगा? गलती ये देखो होगी उठे ते दरूद पढ़ेगा ਇਹਦਾ शागिर्द उठे जिन्हों इन्हें बेर वंडिया होगा वो दरूद पढ़ेगा पूरी जिंदगी जदों भी दरूद पढ़ेगा गुनाह इनके मिटाते जा, क्योंकि इसकी वजह से वो दरूद पढ़ा गया और जब इसकी वजह से वो दरूद पढ़ा जाएगा तो गुनाह उसके मिटा दिए जाएंगे जिसने सबसे पहले उसको दरूद पढ़ाया होगा। हमने सैयद मदर हुसैन को ये अमल करते देखा कि आप पैसे बांटते थे लोगों को। मैंने कहा ये पैसे क्यों बांटते हैं? तो मुझे उसका महासल ये जाहिर आया कि वो लोग सैयद मदर हुसैन से मोहब्बत करते थे। जो लोग पैसे लेके वो बच्चे सैयद मदर हुसैन से मोहब्बत करते थे, वो क्या उनका नाम है जो चिश्ती साहब हैं बुच्चे की में जिनको खिताब था, वो बड़ा कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, उकाड़ा वाली साइड के गुलाम बख्श फरीदी साहब। गुलाम बख्श फरीदी साहब मैनू आखण पे कि साडे पिंड सैयद मदर हुसैन जावन ते बालां नूं देवन पैसे, ते मैं उत्थे सां ते मैनू पैसे ना मिले। मैं गड्डी दे पिछे भजया, मैं लेट हो गया, मैं गड्डी दे पिछे भजया। मैं भजया क्यों? भी मैनू पैसे देवन।
انہوں نے روکیا, روک کے پھر مینوں پیسے دیتے, ہر باری جو دیندے سن تے پھر انہوں نے مینوں پیسے دیتے. مینوں انہاں نال محبت ہے اس وقت تو جس وقت میں نکا جہا سا تے مینوں وہ پیسے ونڈدے سن. ہن تو نہ کہ میں عالم ہو گیا. کیا مطلب اللہ کے بندے کی بندے سے محبت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ہی مقصد ہے, اس کو میرے ساتھ محبت ہوگی, جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی اس کو میرے شیخ کے ساتھ محبت ہوگی, جس کو شیخ کے ساتھ محبت ہوگی اس کو شیخ الشیخ کے ساتھ محبت ہوگی, جس کو شیخ الشیخ کے ساتھ محبت ہوگی اس میں محبت رسول اللہ آئے گی, جس میں محبت رسول اللہ آئے گی اس میں محبت خدا داخل ہو جائے گی. کسی نہ کسی طرح اللہ کے اس دائرے میں بندے کو داخل کر. آپ لوگوں کے دل میں اگر محبت رسول اللہ بڑھی اور آپ محبت رسول اللہ کے دائرے میں داخل ہو گئے, مجھے کوئی وظیفہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ پڑھا کرو تو پھر تمہاری بخشش ہو جائے گی, تم یہ پڑھا کرو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی. بخشش کے لیے محبت مصطفیٰ سینے میں کافی ہے. اگر یہ آ گئی تو بخشش واجب ہوگی. وما علینا الا البلاغ. تھوڑا جا سفر کیتا تے آپ آندے نے تو زیادتی کیتی, تو میرے بھتیجے نو سچ آکھدا ہے تے سچ بولدا ہے, 2 نمبری ساری زندگی چ نہیں ویکھی تے تو اودے نال زیادتی کیتی, تو گلاں کردا رہندا جڑیاں تیریاں گلاں سن. تو اج ہاتھ تو ود گیا, تو سمجھا اودے نال ہے ہی کوئی نہیں. میں صرف اودہ ساتھ نہیں دیتا, میں اودہ دین بھی قبول کر لیا. میں جو بات جہاں کرنا چاہتا تھا نا اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ میں نے اس کا دین بھی قبول کر لیا ہے. حالے تک آقا نال تے ملاقات نہیں سی ہوئی, کلمہ تے ہلے پڑھیا کوئی نہیں سی. تے جنگل جو آپ آ رہے سن تے آپ نے کہا میں وہ دین بھی قبول کر لیا. آپ جا کے راتی ستے اپنے گھر تے ساری رات سوچتے رہے کہ میں اتنے اعلان کر آیا اب دین قبول کر لیا تے میں دین تے قبول کو نہیں کیتا. یہ تو میں کاوڑ صرف گل کر آیا تو ہن کی کراں. آپ اٹھے تے میرے آقا کو چلے گئے. آقا نے جا کے آکھدے نے کہ میں نا کل تواڈے نال انہیں زیادتی کیتی یا وعدہ گھاٹا کر زیادتی کی کرنی آئی, بدبختی آئی وہدی, انہیں غلطی کی تو میں پھر انہوں نے جا کے نیزہ مارتا. آپ نے نہیں سی مارنا, آپ فرماندے نہیں سی مارنا. تے آندا نہیں میں ایک نیزہ ہی نہیں ماریا, میں نال ایک اور گل بھی کر آیا. کی گل کیتی؟ آکھیا میں انہوں آکھیا میں انہوں دین بھی قبول کر. آپ آندے نے نیزے تو وڈی تا اے مار سی او دے واسطے جڑے تو مار کے آ گئے تے ہلے تینوں تے پتہ کوئی نہیں میرے رب دا تو کیویں دین قبول کیتا ہے. آکھیا میں تواڈے کولوں نا پوچھنا چاہنا بھی میں دین تے قبول نہیں کیتا پر میں اون دے نال گل تے کر آیا. ہن دسو آپ آندے تو بہ کے میرے کول اللہ دیاں گلاں سن لا, تو میرے کو بہ کے میرے رب دیاں گلاں سن لا. یہ تیرا دل من جاوے تے پھر جڑا تو اعلان اتنے کر رہے ہیں اعلان ٹھیک ہویا, تے جے تیرا دل نہ مننے تے تو بھی ہو جائے. آپ فرماؤں دے پھر تیرے تو دے کیڑا فرق ہے, بہ جا آپ دی کاوڑ کڈی ہے تھی بہ گیا. آپ نے اللہ کی باتیں کرنا شروع کر دی. آپ نے تسبیحات اور اللہ کے مقامات اور اللہ کی عنایات اور اللہ کی مہربانیاں یہ ساری جب آپ ذکر کرنے لگے ذکر کرتے کرتے وہ محبت کا چراغ جلنا شروع ہو گیا. پھر انہیں حضرت امیر حمزہ دے دل کے اندر بم بڑا مچا اگل لگی. آندھے نے حضور ہے وہ جو شرائط ہے نا مسلمان ہونے کی وہ جلدی ادا کرو, ایسا نہ ہو کہ میری جان نکل جائے. آپ نے کہا کہ اب تو اس قابل ہوا کہ تجھے کلمہ پڑھایا جائے. آپ نے کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول. آپ نے کلمہ پڑھایا تو امیر حمزہ کہتا ہے پہلے تو میں طاقتور تھا ہی, اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کفر سارا میرے نیچے حضور. فرق یہ ہے آپ نے جو نیت کی ہوئی ہے نا اس نیت سے آپ جہاں پہنچے ہیں. اگر آپ نے درود پاک میرے آقا کے اوپر نہیں پڑھا تو ہم اب پڑھ دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھو والا علیکہ و صحابہ کا یا خاتم النبیین. ہم نے میرے آقا پہ درود پڑھا. اب درود کے بدلے میں اللہ مالک کیا فرماتا ہے کہ میں فرشتہ بھیجتا ہوں جتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تمام کے ماتھوں پہ 2 مہریں لگاتا ہے.
ایک مور براتم من النار ہے، دوسری مور براتم من النفاق ہے، وہ نہ منافق اب ہو سکتا ہے اور نہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اگر اتنی بات کرنے کے بعد بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، بولو نا یار، ہو جاتا ہے مسلمان، وہ اللہ دے بندے بولو تو وہ بندہ مسلمان کون ہو جاتا ہے؟ جڑا کافر ہوئے تے جے مسلمان کلمہ پڑھے تو مڑکی ہو جائے، حضور اس کے درجات پہلے سے بلند ہو جاتے ہیں۔ مسلمان تو پہلے ہی ہوتا ہے، حضور دھوتے کپڑے نو جے صابن لا دے دیئے تے او دا نقصان ہوندہ ہے یا پہلے نہ بہتر ہوندہ ہے؟ کوئی اللہ دیا بندیا دھوتا ہے کپڑا ہے، انہوں 8 دن ہو گئے 10 دن ہو گئے 7 دن ہو گئے انہوں 3 دن ہو گئے تے جے 3 دن بعد دوبارہ وہ نام ہی پایا ہوئے تے پایا بھی ہوئے، اگر انہوں صابن لا دے بھی ہے تے پھر وہ نکھر کے صاف ہو جاندہ ہے۔ تے جے اگر اسی ہون کلمہ پڑھے ہے تے پہلے کلمے اور دوسرے کلمے دے درمیان ہے تسی وہ گھنٹہ پڑھو پڑھیا 2 گھنٹے پڑھیا جدو بھی وضو کیتا ہے ادو اسی دوسرا کلمہ پڑھیا اس تو لے کے ہون تک اسی دوسرا کلمہ پڑھیا ہے تے دوسرا کلمہ سانو دوبارہ پڑھن نال ساڈی طبیعت تے اگر کوئی فرق نہیں آیا تے یہ کلمہ پڑھیا کافر 90 سال دا مسلمان کیویں ہو جاتا ہے؟ کافر 90 سال دا 120 سال دا اگر ایک کلمہ پڑھیا ایک واری مسلمان ہو جاندہ ہے تے مومن پہلیاں غلطیاں تو بعد جو پھر دوبارہ کلمہ پڑھدا ہے سارے گناہ صاف ہو جاتے اور اس کے سارے گناہ صاف ہونے کے بعد وہ بخشش کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، دوزخ اس پہ حرام ہو جاتا ہے، جنت اس پہ حلال ہو جاتا ہے۔ تھوڑا دل اس گل نہیں منے جنہاں منے حضرات کھڑے حضور مومن پہ یہ میرے اللہ کا احسان ہے، میرے آقا کے امتی پہ خصوصاً یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کو گھڑی گھڑی خدا بخشنا چاہتا ہے، گھڑی گھڑی خدا بخشنا چاہتا ہے کہ ایتھے کوئی نے کو گل ہوئی ہے ایتھے آوے تے بخشش، ایتھے آوے تے بخشش، ایتھے آوے تے بخشش، ایتھے آوے تے بخشش۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرے حبیب میں نے تیری پوری امت کو بخشنا ہے، تو پھر بخشنے کے لیے آسان ترین رستے تلاش کیے اللہ نے کہ کیسے وضو کر لے بخشا جائے گا، اپنے دل وچ محبت مصطفیٰ پا لے بخشیا جائے گا، میرے نبی دا ایک عمل کر لے، اپنی ماں دی زیارت کر لے بخشیا جائے گا، اپنے باپ دے احترام واسطے کھڑا ہو جا بخشیا جائے گا، اپنے باپ تو پیچھے چل بخشیا جائے گا، اپنے باپ تو پہلے بانا نہیں بخشیا جائے گا۔ حضور ہے میرے آقا سے کسے ایک فرمان تے عمل کیتے ہیں بخشش دے دروازے کھولنا رب دی ذمہ داری۔ اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو محبت میرے آقا کی اپنے دل میں بسا کے میرے آقا کے فرمانات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بخشش کے دروازے کھل جائیں گے۔ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ بیری دے بیر پا لینے جیب وچ کہ لوکاں نو جا کے بچیاں نو جا کے بیر دینا، بیر لے لاتے میرے آقا تے درود پڑھتے۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں نے بیر لینا تے درود پڑھنا، دوسرے نو بیر دینا درود پڑھنا، تیسرے نو بیر، گھر بیر لیا کے بیریاں تو رکھ لینے 10 کلو تے ہر نماز نہ جا کے بچیاں نو بیر ونڈی جانے درود پڑھائی جانے، بیر ونڈی جانے درود پڑھ۔ کیا مطلب؟ کہ لوگوں کے دلوں میں میرے آقا کی محبت ڈالی جائے۔ جب لوگوں کے دلوں میں میرے آقا کی محبت ڈلے گی تو پھر ثمر کیا ملے گا؟ غلطی یہ دیکھو ہوئے گی اتھے تے درود پڑھے گا ایدہ شاگرد اتھے جنہوں انہیں بیر ونڈیا ہوئے گا، وہ درود پڑھے گا پورے زندگی جدوں بھی درود پڑھے گا گناہ اندے مٹاتے جا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ درود پڑھا گیا، اور جب اس کی وجہ سے وہ درود پڑھا جائے گا تو گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے جس نے سب سے پہلے اس کو درود پڑھایا ہوگا۔ ہم نے سید مدر حسین کو یہ عمل کرتے دیکھا کہ آپ پیسے بانٹتے تھے لوگوں کو، میں نے کہا یہ پیسے کیوں بانٹتے ہیں؟ تو مجھے اس کا محاصل یہ ظاہر آیا کہ وہ لوگ سید مدر حسین سے محبت کرتے تھے، جو لوگ پیسے لے کے وہ بچے سید مدر حسین سے محبت کرتے تھے، وہ کیا ان کا نام ہے جو چشتی صاحب ہیں بچے کی میں جن کو خطاب تھا، وہ بڑا قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، وہ کاڑا والی سائیڈ کے
غلام بخش فریدی صاحب غلام بخش فریدی صاحب ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਸੈਯਦ ਮਦਰ ਹੁਸੈਨ ਜਾਵਣ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਹੁਣ तो ना कि मैं आलम हो गया क्या मतलब अल्लाह के बंदे की बंदे से मोहब्बत करने का मकसद क्या है सिर्फ एक ही मकसद है इसको मेरे साथ मोहब्बत होगी जिसको मेरे साथ मोहब्बत होगी उसको मेरे शेख के साथ मोहब्बत होगी जिसको शेख के साथ मोहब्बत होगी उसको शेखुल शेख के साथ मोहब्बत होगी जिसको शेखुल शेख के साथ मोहब्बत होगी उसमें मोहब्बत रसूल अल्लाह आएगी जिसमें मोहब्बत रसूल अल्लाह आएगी उसमें मोहब्बत खुदा दाखिल हो जाएगी किसी ना किसी तरह अल्लाह के उस दायरे में बंदे को दाखिल कर आप लोगों के दिल में अगर मोहब्बत रसूल अल्लाह बढ़ी और आप मोहब्बत रसूल अल्लाह के दायरे में दाखिल हो गए मुझे कोई वजीफा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि तुम ये पढ़ा करो तो फिर तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी तुम ये पढ़ा करो तो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी बख्शिश के लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा सीने में काफ़ी है अगर ये आ गई तो बख्शिश वाजिब हो वमा अलैना इल्लल बलाग